بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا الدرس الثانی عربی لینگویج کورس کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 3 صفر 1444 جو بمطابق ہے 30 اگست 2022 یوم الثلاثاء منگل کے دن۔ اس میں پہلا جو جملہ ہے وہ ہے ما اسمک۔ ما کا مطلب کیا ہے، اسم مطلب نام، کاف کا مطلب آپ کا۔ اگر کاف کے اوپر زبر پڑیں گے تو یہ مرد مراد ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں۔ کاف کے نیچے زیر پڑیں گے تو عورت مراد ہے، عورت سے پوچھ رہے ہیں۔ اگر کاف کے اوپر ہم سکون پڑیں گے زبر زیر کے بغیر تو اس کا مطلب ہم مرد عورت کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ما اسمو کا، مرد سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مرد کا نام کیا ہے۔ ما اسمو کی، آپ عورت کا نام کیا ہے۔ مسمک، آپ کا کیا نام ہے۔ یعنی جب ہم سنیں یا پڑھیں کہ کاف کے اوپر زبر ہے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مرد سے پوچھا جا رہا ہے۔ ہمارے کانوں میں جیسے آواز پڑے کہ کاف کے نیچے زیر پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت سے پوچھا جا رہا ہے۔ مسموکی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم عورت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے۔ اردو میں تو آپ کا ہی رہے گا، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن عربی میں جب کاف کے اوپر زبر پڑیں گے مطلب ہم مرد سے پوچھ رہے ہیں، جب کاف کے نیچے زیر پڑیں گے تو اس کا مطلب ہم عورت سے پوچھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، عرب لوگ ماں کی جگہ پر ایش بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایش نہیں، ایش، ایش اسمک، آپ کا کیا نام ہے۔ ایش اسمک، آپ کا کیا نام ہے۔ ایش اسمو کا، آپ مرد کا کیا نام ہے۔ ایش اسمو کی، آپ عورت کا کیا نام ہے۔ تیسرا ہے ما اسمو مدینہ تی کا۔ مدینہ مطلب شہر، جو مدینہ منورہ ہے یہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن عربی زبان میں کسی بھی شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ جیسے لاہور ایک شہر ہے تو مدینہ تو لاہور، لاہور شہر۔ مدینہ تو مکہ، مکہ شہر۔ مدینہ تو اسلام آباد، اسلام آباد شہر۔ تو یعنی مدینہ کا مطلب مدینہ منورہ جو ایک شہر کا نام ہے، جو ہمارے ایک مقدس زیارت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور آپ کے مسجد اور آپ کا گھر جہاں پہ تھا، جہاں آپ ہجرت کر کے گئے، اس کا نام بھی مدینہ ہے۔ لیکن مدینہ عام جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد شہر ہے، کوئی بھی شہر۔ ما اسمو مدینہ تی کا، آپ کے شہر کا کیا نام ہے، مرد سے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسمو مدینہ تی کی، عورت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے شہر کا نام کیا ہے۔ ما اسمو مدینہ تک، آپ کے شہر کا کیا نام ہے، بغیر تخصیص کیے۔ جب کاف کے اوپر سکون آ گیا تو بغیر تخصیص کیے ہم پوچھ رہے ہیں۔ ما اسمو بلدی کا، بلد مطلب ملک، ہم مرد سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا کیا نام ہے۔ ما اسمو بلدی کی، ہم عورت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا کیا نام ہے۔ اگر کاف پہ سکون پڑیں گے ما اسمو بلدک تو ہم پوچھ رہے ہیں کسی سے بھی کہ آپ کے ملک کا کیا نام ہے۔ ما اسمو زوجی کا، زوج مطلب جوڑے کو کہتے ہیں، خاوند جس کا جوڑا بیوی ہے اور بیوی جس کا جوڑا خاوند ہے۔ یعنی زوج جب کہیں گے تو مرد بھی مراد ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم آگے کاف لگائیں گے، کاف کے اوپر زبر زیر پڑیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم مرد سے پوچھ رہے ہیں یا عورت سے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسمو زوجی کا، آپ کے بیوی کا کیا نام ہے۔ ما اسمو زوجی کی، آپ کے خاوند کا کیا نام ہے۔ یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لائف پارٹنر یا سیکنڈ پارٹنر کا کیا نام ہے۔ اس طریقے سے اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ زوج کے علاوہ زوج مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زوجہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما اسمو زوجی کا، کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے۔ تو دوسری طرح کیا کہیں گے، ما اسمو زوجتی کا، آپ کی بیوی کا کیا نام ہے۔ لیکن جب عورت سے پوچھیں گے تو وہ زوج مذکر کے لیے آتا ہے، تو ایسے ہی پوچھا جائے گا ما اسمو زوجی کی، کہ آپ کے خاوند کا کیا نام ہے۔ تو یعنی عورت کے لیے زوج بھی استعمال کر سکتے ہیں، زوجہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
آگے چھٹا جملہ ہے ما اسم والدی کا، آپ کے لڑکے کا کیا نام ہے؟ ما اسم والدی کی، آپ کی لڑکی کا کیا نام ہے؟ ما اسم والدک، آپ کے لڑکے کا کیا نام ہے بغیر تخصیص کیے؟ ما اسم بنتی کی، آپ کی لڑکی کا کیا نام عورت سے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسم بنتی کا، مرد سے پوچھ رہے ہیں آپ کی لڑکی کا کیا نام ہے۔ ما اسم بنتک، آپ کی لڑکی کا کیا نام ہے بغیر تخصیص کیے۔ ما اسم ابنی کا، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے مرد سے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسم ابنی کی، آپ کی بیٹے کا کیا نام ہے عورت سے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسم ابنک، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے بغیر تخصیص کیے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسم ابنتی کا، آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے مرد سے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسم ابنتی کی، آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے عورت سے پوچھ رہے ہیں۔ ما اسم ابنتک، مرد عورت کی تخصیص کیے بغیر پوچھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ما اسم بھی بول سکتے ہیں، مسم بھی بول سکتے ہیں۔ یہ الف جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ تو یہ مسم ابنتی کا یا ما اسم ابنتی کا ایسے بھی بول سکتے ہیں، یعنی ما اسم بھی بول سکتے ہیں، مسم بھی بول سکتے ہیں، مسمو کر کے آگے جو بھی لگانا ہے۔ اور ابنا بیٹی کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، بنت لڑکی کو کہتے ہیں۔ 10واں جملہ ہے مسم کتابی کا، مرد سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب کا کیا نام ہے۔ مسم کتابی کی، عورت سے پوچھ رہے ہیں آپ کی کتاب کا کیا نام ہے۔ مسم کتابک، آپ کی بک کا کیا نام ہے بغیر تخصیص کیے پوچھ سکتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں۔ یہ آج کے 10 جملے تھے جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں کسی کا نام پوچھنے کے لیے۔ تو کسی کا شہر، کسی کا جو بھی چیز پوچھنی ہے، مسم یا ما اسم یا ایش اس جگہ پر آئے گا کیا ہے، آگے جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان سمجھنے، سیکھنے اور اس کا اصل مقصد قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اور جب کسی عربی ملک میں یا کسی عربی سے بات کریں تو ہمیں اس سے بات کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔